اسلامی سال کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بابرکت ہستی بہت ہی مبارک ہستی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، آپ کے ستاروں جیسے صحابہ کے بہت بڑے مرتبے اور مقام پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے اسلامی سال کی ابتدا کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں، بلندیاں، عروج، رفتیں، عظمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک عظمت ایسی ہے، ایک فضیلت ایسی ہے جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف آپ کی ذات اور آپ کی ہستی کو حاصل ہے۔ اور وہ شان اور وہ بلندی یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو دن رات انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ کبھی راتوں کو رو رو کے نوافل میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں، کبھی دامن پھیلا کے اداؤں میں رو رو کر انسانیت کے لیے دعا کرتے تھے، انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کسی انسان کو منتخب کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو وہ صرف 2 انسانوں کے لیے اور 2 میں سے ایک کو مانگا، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ ایک عمر ابن ہشام، ایک عمر ابن خطاب۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کو کہتے ہیں، اور عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اس کا انتخاب اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے، وگرنہ تو اللہ کی رحمت ساری کائنات پر برستی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا نا کہ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، یعنی رحمت کی کرن دونوں پہ پڑی۔ اس ساری دھرتی پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت عمر کی طرف بھی ابو جہل بھی اسی بستی کا باسی تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کرن کی برکت سے ایک ہیرا بن گیا، اس کرن کے ہوتے ہوئے ایک پتھر کا پتھر رہ گیا، پتھر کا پتھر رہ گیا، ابو جہل پتھر کا پتھر رہ گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نامعلوم کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، اللہ کے سامنے رحمت والی جھولی پھیلائی، اور آپ اس انتظار میں تھے اللہ میری دعا کو کب قبول کرتا ہے، اللہ میری دعا کو کب قبول کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم میں ہمیں ایک نقشہ ملتا ہے، وہ نقشہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے کسی انسان کو منتخب کر کے مانگا
کہ اے اللہ یہ مجھے چاہیے۔ اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ وہ انسان جس نبی نے دعا کی ہے اس دعا کے نتیجے میں وہ انسان بھی عطا فرمایا، اور پھر اس انسان کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی۔ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے عطا فرمائے وہ بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اور امام الانبیاء جن کے لیے دعا مانگی وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی بن گئے، رسولوں کے رسول بن گئے، اماموں کے امام بن گئے، منتخب کر کے مانگا۔ ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے نیک پاکیزہ اولاد دے دے، تو ہی تو ہے دعا کو سننے والا۔ اللہ نے دعا کو اس خوبصورتی کے ساتھ قبول فرمایا تجھے بیٹا بھی عطا کروں گا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع، میں خود اس کا نام رکھوں گا، اس کا یحییٰ نام ہوگا۔ نسل انسانی میں اس سے پہلے ایسا نام گزرا ہی نہیں، انوکھا نام، وکھرا نام۔ اور پھر آگے بڑھ کر یہ کہ نہ صرف یہ کہ بیٹا عطا کروں گا، نام رکھوں گا، بلکہ اس کو کتاب دوں گا، اس کو نبوت عطا کروں گا، اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دوں۔ اب دیکھ لیجئے نبی نے منتخب کر کے مانگا، شخصیت بھی ملی، اس شخصیت کو نبوت بھی ملی۔ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا گو ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میں نے تبلیغ کرنی ہے، میں نے وعظ کرنا ہے، میں نے نصیحت کرنی ہے، میں نے لوگوں تک دین پہنچانا ہے، میرا کوئی معین، میرا کوئی مددگار، میرا کوئی معاون، میرے ساتھ چلنے والا کوئی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف بخشا، قبولیت کا، فرمایا یہ ہارون جو آپ کے بھائی ہیں میں ان کو آپ کا معاون بناتا ہوں، نہ صرف یہ کہ معاون بناتا ہوں بلکہ ان کے سر پر بھی نبوت کا تاج رکھ دیتا ہوں، نبی بنا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دامن پھیلایا، ہاتھ پھیلائے، انتظار کرتے رہے، وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت عمر اپنے گھر سے ایک برے ارادے کی تکمیل کے لیے نکلے کہ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان حضرت عمر کا دل ہے، ہر انسان کا دل۔ جب اپنی بہن پر اس معاملے میں تشدد کرنے لگے کہ تو کیوں قرآن حکیم پڑھ رہی تھی، تو اس کی تلاوت کیوں کر رہی تھی، تشدد جب حد سے گزرا، وہ لہو لہان ہو گئی، تو ان کی زبان سے جو ایک جملہ نکلا، اس جملے نے حضرت عمر کے دل کے اندر چھپے ہوئے کفر کی تالوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ اے عمر، اے میرے بھائی، اتنا سوچ لے کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہمارا خون ایک ہے۔ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال لے کہ تو تشدد کر کے، تو سختی کر کے، مجھے لہو لہان کر کے، مجھے زخمی کر کے تو میرے دل سے ایمان کے نور کو خارج کر دے گا، پیارے پیغمبر کی محبت کو الگ کر دے گا۔ فرمایا جان چلی جائے گی لیکن خطاب کی بیٹی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر کے دل کی اندر کی کائنات ہل گئی۔ مضبوط شخص تھا، مضبوط ارادے تھے، لیکن حضرت فاطمہ ان کی بہن کا یہ جملہ ایسا دل پر لگا کہ وہیں سے پھر بارگاہ نبوت کی طرف چل پڑے، اور تلوار تو ہاتھ میں ہوتی تھی،
یہ وہ تلوار تھی جب لہراتی تھی اس کی چمک سے دنیا کانپ جاتی تھی۔ اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس تلوار کے اندر۔ ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تلوار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے نیام تلوار لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی مجلس کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اچانک صحابہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ حضرت عمر بفرے ہوئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، اور صحابہ کی مجلس کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف بڑھ رہے، سب کے کان کھڑے ہو گئے اور زبانوں سے یہ جملہ نکلا کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کسی نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ اس کو آنے دو۔ جب یوں مجلس میں داخل ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے حضرت عمر کا کرتا یوں پکڑ کے فرمایا، کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے۔ وہ گردن جو کبھی یوں ہوتی تھی وہ نیچے آتی ہی نہیں تھی، وہ گردن اب یوں جھکی ہوئی ایسے، آنکھوں سے آنسو روان۔ عرض کیا اللہ کے نبی سر لینے کے لیے آیا تھا، سر دینے کی نیت سے حاضر ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ کسی نے کہا نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھو حال، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی۔ آئے تو تھے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، سر لینے کے لیے آئے تھے، لیکن سر قدموں پر رکھ دیا، سر قدموں پر رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کر کے حضرت عمر کے سینے پہ ایسے پھیرا، ایسے پھیرا، ایسے پھیرا۔ لوگوں وہ سینہ کتنا خوش قسمت ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ جس سینے کے اوپر یوں نبوت کا ہاتھ گھوم رہا ہے، نبوت کا ہاتھ گھوم رہا ہے۔ کتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی، کتنا نور برا ہوگا، کتنا ایمان برا ہوگا، کتنی معرفت بری ہوگی، کتنی اللہ کی پہچان بری ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دوسری دعا یہ دینا، اللہ اس سینے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغض سے، کینے سے، ہر قسم کے علائق سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، کیسا جگمگایا ہوگا یہ سینہ، کیسا جگمگایا ہوگا یہ سینہ۔ اتنی خوشی صحابہ کے اندر دوڑی، اتنی خوشی صحابہ کے اندر دوڑی، یوں لگا جیسے اسلام کی جان میں جان آ گئی ہے، اسلام کی عمر کو عمر مل گیا ہے، اسلام کو زندگی مل گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد جب یہ حکم فرمایا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ وہ وقت تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے نمازیں ہو رہی۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی کہاں عبادت؟ فرمایا یہیں جہاں ہم بیٹھے۔ تو عرض کی اللہ کے نبی آج جی چاہتا ہے کہ کعبے میں عبادت کریں، کعبے میں عبادت کیوں نہیں ہو رہی؟ حضور نے فرمایا عمر آپ کی برادری بڑی سخت ہے، یہ قریش بڑے سخت ہیں، یہ کعبے کے اندر جانے نہیں دیتے۔ فرمایا میرے اسلام لانے سے پھر چھپ کر کیوں عبادت ہو؟
میرے اسلام لانے سے پھر چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکیں جس کی طاقت ہو، وہ روکیں جس کی طاقت ہو، اور یوں کر کے تلوار لہرائی، یوں چمکی اور فرمایا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ یہ پہلی نماز ہے جو کعبے میں جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کیا شان بخشی ہے، کیا شان بخشی ہے اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ واحد شاگرد ہیں جن کی نشانیاں قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں اور صحائف میں بھی۔ آپ کے شاگردوں کی نشانیاں، صحابہ کی نشانیاں۔ اسی لیے تو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اے میرے محبوب، ان کی یہ نشانیاں تورات میں، انجیل میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو ہیں ہی ہر کتاب میں، لیکن وہ زمانہ یاد کیے کہ نوجوانی کے عمر میں ابھی تو اسلام کی دعوت بھی نہیں آئی تھی، کہ شام کے سفر میں جب حضرت عمر تجارت کے لیے گزرنے لگے تو ایک بوڑھے میاں آگے بڑھے اور یوں نگاہ دوڑائی اور چہرے پر جمائی اور حضرت عمر کو کھڑا کر کے کہنے لگے ایک درخواست مان لو۔ جی کیا درخواست؟ چمڑے کا ایک ٹکڑا آگے کر دیا۔ اس وقت لکھائی چمڑے پہ ہوتی تھی، ہڈیوں پہ ہوتی تھی، پتوں پہ ہوتی تھی۔ کہنے لگے یہ چمڑے کا ایک ٹکڑا ہے، 2 لفظ اس پہ لکھ دو۔ کیا لکھوں؟ وہ بوڑھے میاں کہنے لگے یہ لکھ دو کہ جب آپ کی حکومت شام پر ہوگی تو مجھے بھی اپنی حکومت میں شریک کرو۔ حضرت عمر جوانی کا عالم، اس وقت تو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، خود کہتے مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ یہ تو بعد میں نگاہ نبوت کا فیض ہے نا، نگاہ نبوت کا ہے۔ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر کو کیا پتا کہ مجھ پر نبوت کی ایک نگاہ پڑنے والی ہے، اور وہ نگاہ جس پر پڑتی ہے وہ ذرہ ستارہ بن جاتا ہے، وہ آفتاب بن جاتا ہے، وہ مہتاب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بابا جی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوں۔ تو بابا نے کہا اے عمر تو اس بات کو چھوڑ، جو میں کہتا ہوں وہ بس کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو بابا ضد کر رہا ہے تو اس ٹکڑے کے اوپر لکھ دیا کہ اچھا اگر میری حکومت شام پر آئی تو آپ کو شریک کروں گا۔ پھر تاریخ نے وہ دور دیکھا اور بڑے عجیب انداز میں دیکھا کہ جب شام فتح ہو رہا تھا، آگے بڑھ کے فلسطین پر مسلمان جا چکے تھے اور عیسائی قلعے کے اندر قید ہو چکے تھے، اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ٹھیک ہے ہم صلح پر تیار ہیں، لیکن ہم بیت المقدس کی چابیاں صلح کرنے کے وقت اس کو دیں گے جو آپ کا امیر المومنین ہوگا، آپ کے امیر المومنین کو چابیاں دیں گے۔ اللہ نے یہ نشانیاں ظاہر کرنی تھی۔ حضرت عمر کو جب اطلاع ملی فوراً تیاری کی، ایک لاغر اونٹنی جس پر ایک آدمی سوار ہو سکتا تھا، ایک غلام ہے ایک امیر المومنین، چل پڑے ہیں۔ غلام کو کہا سوار ہو جاؤ، پورا امیر المومنین میری مجال، آپ پیدل چلے میں سوار ہو جاؤں۔ فرمایا دنیا کو اسلام کا نظام عدل دکھانا چاہتا ہوں، دنیا کو اسلام کا نظام انصاف دکھانا چاہتا ہوں۔ خادم کو بٹھایا، خود مہار پکڑی، اگلی منزل پہ خود بیٹھے۔ خادم نے ایک ایک منزل پر سوار ہوتے ہوتے جب بیت المقدس کی آخری منزل آئی تو باری غلام کی تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھے، سواری پر بیٹھے۔ اب اونٹ پر بیٹھا ہوا غلام اور نکیل پکڑے ہوئے حضرت عمر۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے
کہ آقا چل رہا ہے اور سواری پر غلام آیا، کہ آقا چل رہا ہے اور سواری پر غلام آیا، یہ کہیں اور نہیں دیکھیں گے آپ، کہیں اور نہیں دیکھیں گے۔ جب اس منزل پر پہنچے تو عیسائی دنیا آنکھیں جما کر بیٹھی ہوئی تھی کہ نقشہ دیکھتے ہیں کیا، اور جب پہنچے تو پوچھا کون ہے امیر المومنین؟ فرمایا یہ جو چل رہے ہیں امیر المومنین ہیں، یہ جو سواری کے اوپر ہے یہ ان کا غلام ہے۔ تو آگے بڑھ کے چابی ان کے حوالے کی اور یہ کہا کہ ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا تھا کہ مسلمان جب بیت المقدس کو فتح کریں گے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ امیر المومنین پیدل ہوگا، اس کا غلام سواری پر ہوگا۔ فتح ہوا بیت المقدس۔ اب جب وہاں پہنچے اس بابے کو تلاش کیا شام میں تو پتہ چلا بابا انتقال کر چکا۔ اس کا بیٹا وہ چمڑے کا وہ ٹکڑا لے کے حاضر ہوا کہ میرے والد نے یہ آپ سے لکھوایا تھا، میرے والد نے یہ آپ سے لکھوایا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا حیرت ہے کہ آپ کے والد کو پتہ کیسے چل گیا؟ اس وقت تو میری حالت یہ تھی تو میں ایک عرب کے بدو کی حیثیت سے تھا، میں تو اونٹ چلایا کرتا تھا، کیسے اس کو پتہ چل گیا کہ میں شام کو فتح کروں گا؟ فرمایا آپ کے سراپے سے انہوں نے پہچان لیا تھا کیونکہ آپ کی نشانیاں ہماری مذہبی کتاب کے اندر موجود تھیں، مذہبی کتاب کے اندر موجود تھیں۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ۔ جب آخری روز تھا، آخری روز 23 ذی الحجہ کو جب ابو لولو مجوسی نے ان کو زخمی کیا اور زخم اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ دوائی بھی اندر نہیں جا سکتی تھی، خون میں لت پت، آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، لیکن دیکھ لیجئے تمنا کیا، آرزو کیا ہے۔ یہ ہیں عاشق رسول۔ اپنے بیٹے کو دوڑایا، صاحبزادے کو دوڑایا، جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ، امی عائشہ سے ایک درخواست کر لو، مسلمانوں کی ماں سے ایک درخواست کر لو۔ اور وہ درخواست کیا تھی؟ فرمایا میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جیسا غلام آقا کے قدموں میں آ جائے، مجھے دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، تھوڑی دیر رکیں اور رکنے کے بعد فرمایا یہاں میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، اپنے لیے جگہ رکھی، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی اس جگہ میں موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ میں بھی اسی جگہ، لیکن فرمایا میں اپنی خواہش اور تمنا پر حضرت عمر کی تمنا کو ترجیح دیتی۔ جب یہ خبر واپس آ کر حضرت عمر کو سنائی گئی، چہرہ تمتما اٹھا، چہرہ تمتما اٹھا، ایسے جیسے ساری کائنات کی بادشاہت ان کو مل گئی۔ اس شان کے ساتھ رخصت ہوئے کہ جب دفن ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری دعا، اتنی خوبصورت دعا، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا عمر نے اپنی زندگی میں تیرے گھروں کو روشن کیا، تیرے گھروں کو روشن کیا۔ کتنے گھروں کو روشن کیا ہے؟ اپنی خلافت میں 4000 مسجدیں بنوائیں اور ہر مسجد میں دیا رکھا، دیے کے اندر تیل ڈالا اور اس کی روشنی سے گھروں کو منور کیا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی نے بڑی خوبصورت دعا دی، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا عمر نے تیرے گھروں کو روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔